مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے کتنے سال تک روتا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں مرنے کے بعد کے ریلیٹڈ جو آپ کو جاننے ضروری ہیں۔ بھائی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، ہم آپ کو اچھے پیغام دیتے رہتے ہیں، کبھی مفتی سلمان اظہری صاحب کے، کبھی سید امین القادری صاحب کے، کبھی مولانا یونس صاحب کے، بہت سارے علماء کرام ہیں جن کے بیانات ہم جو اچھے اور سچے پیغام ہوتے ہیں آپ کو بتاتے رہتے ہیں، جو زندگی میں ہمیں ڈھالنے چاہیے، جن پر عمل کرنا چاہیے میرے عزیز۔ چلیے سنیے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اور مردہ کتنے سال تک روتا اپنے گھر والوں کو یاد کر کے۔ اور بھی بہت کچھ اس ویڈیو کے اندر ہے میرے عزیز، لمبی سمجھ کے ویڈیو کو چھوڑ کے مت چلے جانا۔ گھنٹوں گھنٹوں آج ہمارے نوجوان شارٹ ویڈیو میں نکال دیتے ہیں، گیم میں نکال دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کو جب ٹائم لمبا نہیں لگتا، لیکن کوئی آدھے گھنٹے کا بیان یا 20 منٹ کا سامنا آ جاتا ہے بڑا لمبا لگتا ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہونا چاہیے، 10 سے 15 منٹ میرے ساتھ بنے رہیں، انشاءاللہ سب کچھ سمجھ جائیں گے۔ بھائی پلیز یار، بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا ان باتوں کو۔ آج کل چینل پہ پہلی بار آئے ہوں سلمان رضا ریئیکشن پہ تو سبسکرائب کر لینا بھائی، اچھے سے اچھے پیغام ہمیشہ ملتے رہیں گے۔ چلیے ویڈیو آپ کی اسکرین پر۔ میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو 3 چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جی، پہلی چیز، مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے اور روتا ہے۔ جی، اور دوسری چیز، کیا مرنے کے بعد مردہ اپنے گھر والوں کو پہچانتا ہے یا ان کی باتوں کو سنتا ہے۔ اور تیسری چیز، مرنے کے بعد مردے کے لیے ہم ایصال ثواب کیسے کریں، ایصال ثواب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، قبرستان میں ہم جائیں تو فاتحہ کس طریقے سے پڑھیں۔ جی، تو یہ 3 چیزیں میں آج آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ویڈیو کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سنیے گا، اسے سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے گا، دیکھیے گا۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چاہے وہ ہمارا گھر ہو، ہمارا خاندان ہو، آپ کا ہو، کسی نہ کسی کا انتقال ضرور ہو گیا ہوتا ہے۔ جی، جیسے مان لیجیے گا آپ کے گھر میں سے دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، یا مان لیجیے گا بھائی کا، بہن کا، اماں کا، ابا کا، اگر کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ بے شک، ضروری کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ایک دن آپ کو بھی مجھے بھی یہاں سے جانا ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ ویڈیو دیکھ لیں گے، اس میں قرآن اور حدیث کے مطابق جو باتیں ہمیں بتائی جائیں گی، اگر اس پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ آخرت میں ہمارے لیے کام آئے گی۔ بے شک۔ اب آئیے گا، دیکھیے گا، سب سے پہلی بات میں آپ کو حدیث پاک سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی روح نکل جاتی ہے، جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو روح نکلنے کے بعد مردہ جو آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، روتے ہیں یا بولتے ہیں، چالتے ہیں، تو ان کی آوازوں کو بھی سنتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھتا بھی ہے، وہ سب کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ اسے ٹچ بھی کریں گے، ہلکا سا جھٹکا بھی لگے گا تو وہ اس کو بھی محسوس کرتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بے شک۔ اب آئیے گا، یہاں سے میں بات شروع کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد مردہ کتنے سال تک اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے اور روتا ہے۔ جی، تو 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی۔ دیکھیے گا، ایک شخص وہ ہوتا ہے جو نیکوکار ہوتا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہوتا ہے جو بدکار ہوتا ہے۔ اللہ۔ نیکوکار اور بدکار، بڑے دھیان سے آپ اسے سمجھیے گا۔ جی، جی، جب بندہ نیکوکار ہوتا ہے اور اس کے پاس جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی پوری جماعت جب آتی ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، تو جو نیکوکار ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ فرشتے آ چکے ہیں، اور اسے یہ یقین بھی ہو گیا کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، کیونکہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ جو آس پاس میں لوگ بیٹھے ہیں، مرد بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، ہے نا، ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طبیعت خراب ہوتی ہے، سب لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، جنگل میں آ جائے، کہاں آ جائے، لیکن آپ دعا کرتے رہیے گا کہ جہاں بھی ہمیں موت آئے، ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو اور اچھی حالت میں ہماری موت آئے۔ بے شک۔ تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی فرشتوں کی جماعت آ گئی ہے، لیکن کسی سے کہہ نہیں سکتا، کسی سے بتا نہیں سکتا کہ فرشتوں کی جماعت آ گئی ہے، بس دیکھتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت اسرائیل آتے ہیں، آنے کے بعد اس بندہ مومن کی جو نیکوکار ہے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور اتنی آسانی سے روح قبض کر لی جاتی ہے کہ اس بندہ مومن کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس بندہ مومن کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر حدیث پاک میں آپ کو سنا دوں۔ دیکھیے گا، جو نیکوکار ہے اس کی روح قبض اتنی آسانی سے کر لی جاتی ہے جیسے آٹے میں بال ہو اور بال کو اس طریقے سے ہلکے سے اٹھا لیا جائے، آٹے میں سے بال نکل گیا، احساس بھی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جب جو بدکار ہے اس کی روح قبض کی جاتی ہے، تو اس انداز میں گناہگار کی روح قبض کی جاتی ہے بدکار کی، کہ جیسے بیری کا درخت ہو، کانٹوں دار درخت ہے، اور اس پہ کوئی باریک پتلا چھنا کپڑا آپ ڈال دیں، پھر اسے اس طریقے سے کھینچیں تو اس کا تار کھینچ جائے گا اور تار الگ ہو جائے گا اور خالی دھاگے اس میں رہ جائیں گے۔ تو اتنی سختی کے ساتھ پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، ذرا دھیان سے اس حدیث پاک کو سنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ سب کچھ دیکھتا ہے، اگر کوئی روتا ہے، بولتا ہے تو اسے بھی سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔
اب جب بندہ مومن کی روح قبض ہو گئی، ٹھیک، روح قبض ہونے کے بعد پھر یہی نیکوکار، جو نیکوکار ہے نا، پھر یہ کہتا کہ میرے گھر والوں جلدی سے مجھے غسل دو، اے میرے گھر والوں جلدی سے مجھے کفناؤ اور مجھے میرے اصلی گھر میں مجھے لے چلو، مجھے جلدی سے میرے اصلی گھر پہنچا دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بندہ مومن ہے، جو نیکوکار ہے، اس کی یہ خواہش اور یہ تمنا ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ جلدی سے مجھے غسل دو، جلدی سے مجھے کفناؤ، جلدی سے مجھے میرے اصلی گھر پہنچا دو، ٹھیک، یہ بات ہو گئی۔ اب دوسری چیز یہ اگر بندہ بدکار ہے، نیکوکار کا تو آپ نے سن لیا، اور جو بندہ بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، تو جو بدکار ہے جب اس کے پاس فرشتے آتے ہیں تو فرشتوں کو دیکھ کر کے وہ ڈر جاتا ہے، اس کے چہرے کی ہوائیں اڑ جاتی ہیں، اور اسے بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب مجھے جانا ہے، اب میں نہیں بچوں گا، یہ میری روح قبض کریں گے۔ حضرت اسرائیل آتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ اللہ، روح قبض ہو گئی، اور جیسے ہی روح قبض ہوتی ہے، گھر والے اس کے کفن کا، غسل کا، قبر کا انتظام کرتے ہیں۔ اب وہ بندہ روتا ہے، اب وہ مردہ روتا ہے۔ دیکھو نیک جو بندہ تھا وہ نہیں رویا، لیکن یہ اب روتا ہے، رو کے کہتا ہے میرے گھر والوں تم میرے غسل کا انتظام کیوں کر رہے ہو، میرے لیے قبر کیوں کھدوا رہے ہو، یہ تو میرا گھر ہے، یہی میرا اصلی گھر ہے، میں اتنے سال اس گھر میں رہا ہوں، یہ میرا گھر ہے، مجھے گھر سے نکالنے کی تیاری کیوں کر رہے ہو۔ کبھی وہ مردہ اپنی بہن سے کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی وہ مردہ اپنے بھائی سے پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جانے کی تیاری کر رہے ہو اندھیری قبر میں، کبھی اپنے باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنی ماں کو پکار کے رو کے کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کون رو رہا ہے؟ جو بدکار ہے وہ رو رہا ہے۔ اور جو بندہ مومن تھا، جو نیکوکار تھا، جب اس کی روح قبض ہوئی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے اصلی گھر جلدی پہنچاؤ، جلدی کفن دو، جلدی غسل دو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑنے کے لیے جا رہے ہو۔ تو یہاں سے اس کا رونا شروع ہو گیا۔ اب یہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے اور رو رہا ہے، گھر والوں کو یاد کر رہا ہے اور رو رہا ہے، جی، کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ میں قبر میں پہنچوں گا تو کیا جواب دوں گا، اب مجھے سزا ملے گی۔ تو یہ اس کا سفر یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے گا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے گا مومن کی روح بڑی آسانی سے قبض کر لی جاتی ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اور جو بدکار ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، اس کی روح بڑی سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا ایک واقعہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا اور ایک طرف سے خوف بھی پیدا ہوگا۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم زندہ ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تاکہ ہم جو ہے صحیح راستے پر آ جائیں، ٹھیک ہے۔ آئیے گا، ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ یہ حضرت اسرائیل جب ملاقات کے لیے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے پوچھا، اے اسرائیل، اے ملک الموت، میں تم سے آج ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت اسرائیل کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ بولے یہ بتاؤ کہ جب تم کسی مومن کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کس حلیے میں جاتے ہو، اور جب تم کسی کافر کی روح قبض کرنے کے لیے جاتے ہو تو کس حلیے میں جاتے ہو؟ آپ کا وہ حلیہ کیسا ہوتا ہے؟ جی، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اللہ کے نبی اگر تم یہ حلیہ میرا دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں، میں دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ایک کام کریے گا، اپنا جو چہرہ ہے نا وہ ایک طرف پھیر لیجیے گا، اس طریقے سے۔ حضرت اسرائیل ادھر کھڑے ہیں، اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے گا تاکہ میں اپنی شکل بدل لوں۔ حضرت اسرائیل کہہ رہے ہیں میں اپنی شکل بدل لوں، اور پہلے میں آپ کو وہ شکل دکھاؤں جس میں میں مومن کی روح قبض کرتا ہوں۔ پہلے میں وہ شکل دکھاؤں آپ کو جس میں میں مومنوں کے پاس روحیں قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں، نیکوکار کے پاس جاتا ہوں۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو ادھر کر لیا، ادھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنی پوری شکل کو بدل لیا اور کہا، اے اللہ کے نبی اب آپ میری طرف دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد ایسے کھو گئے کہ مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، اے اسرائیل اتنی اچھی شکل و صورت اگر انسان دیکھے تو دیکھتے ہی رہ جائے، آپ کو من کر رہا کہ دیکھتے ہی رہو، ہے نا، من کر رہا ہے دیکھتے ہی رہو، اتنی اچھی خوشبو آ رہی اور اتنا خوبصورت چہرہ اور اتنا اچھا لباس، خوشبو آ رہی ہے، اگر کوئی انسان دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں مومنوں کے پاس جب روحیں قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں نا تو اسی شکل میں جاتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں، اے اسرائیل اگر تم اس شکل میں مومنوں کے پاس جاتے ہو تو پھر مومن تو پھر آپ کو دیکھنے میں ہی محو ہو جاتے ہوں گے، اور روح کب نکل گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا، روح کب نکال لی پتہ ہی نہیں چلتا ہوگا، کیونکہ انسان کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی بات جو قرآن کے اندر واقعہ ہے، سورہ یوسف میں جو واقعہ ہے وہ اس طرف میں ہلکی سی جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، ان کا جمال، ان کی خوبصورتی، آپ دیکھیے گا، قرآن پاک پڑھیے گا، تفسیر پڑھیے گا، ترجمہ پڑھیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کتنے خوبصورت تھے۔ ان کی خوبصورتی کے چرچے تھے۔ جب زلیخا نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں
کہ اگر آپ دیکھو گے تو دیکھتے رہ جاؤ گے. جو وہاں جتنی بھی عورتیں تھیں نا تو ان کے ہاتھوں میں چھری اور نیبو دے دیا تھا کہ جب حضرت یوسف آپ کے سامنے آئے تو تم یہ نیبو کاٹنا شروع کر دینا, نیبو کاٹنا شروع کر دینا. تو وہاں کی عورتوں نے, کیونکہ وہ عورتیں حضرت زلیخا کو تانا زنی کیا کرتی تھیں کہ تم ایک غلام سے یہ کرتی ہو, تو حضرت یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا جب معاملہ آیا تو چھری اور نیبو دے دیا کہ جب یوسف علیہ السلام آپ کے سامنے آئے نا تو تم کاٹنا شروع کر دینا. تو جب حضرت یوسف کو سامنے لایا گیا تو جب عورتوں نے دیکھا تو نیبو کی جگہ عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا. جی ہاں, انہیں پتہ بھی نہیں چلا. یہ قرآن پاک کے آیتوں کے ترجمے ہیں, یہ قرآن پاک کی آیت, یہ آیتوں کی تفسیر ہے. آپ جائیے قرآن پاک میں پورا مکمل واقعہ ہے, سورہ یوسف آپ پڑھیے گا. تو جب انگلیاں کٹ گئی تو کیوں کٹی؟ اس لیے کہ حضرت یوسف اتنے خوبصورت تھے نا کہ وہ عورتیں دیکھنے میں اتنی محو ہو گئی کہ نیبو کی جگہ ان کی انگلیاں کٹ گئی. انہیں احساس بھی نہیں ہوا, بعد میں پتہ چلا کہ ہماری تو انگلیاں کٹ گئی. اس لیے تو کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ وہ تو یوسف ہیں. اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو اپنے سر قلم کر لیتی. یہ تو انگلیاں ہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوبصورت, اتنے حسین و جمیل. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جبریل, وہ اے اسرائیل اگر مومن تمہاری اس حلیے کو دیکھ لے, اتنی خوبصورت حلیے کو, تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ روح قبض کب ہو گئی. اتنی خوبصورت آپ ہیں. پھر حضرت اسرائیل کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, اب میں تمہیں وہ شکل اور وہ صورت دکھاتا ہوں جس شکل میں کافروں کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں. اب آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چہرے کو ادھر کر لیا اور ادھر حضرت اسرائیل نے, ملک الموت نے اپنی دوسری شکل بدل لی. دوسری شکل میں آ گئے. کون سی شکل میں آ گئے؟ جس شکل میں کافروں کے پاس روح قبض کرنے کے لیے جاتے. اب آواز آتی ہے اے اللہ کے نبی اب میری طرف دیکھو. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ادھر چہرہ کیا تو دیکھتے کے ساتھ ہی آپ غش کھا کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. اللہ, بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں آپ. جب انہیں ہوش آیا, ہوش آنے کے بعد میں اتنی بھیانک صورت کہ کانوں سے آگ نکل رہی ہے, آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے, مطلب اتنی بھیانک صورت کہ ایک اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ دیکھنے کی تاب نہ لا سکے. اب آپ اندازہ خود ہی لگا لیجیے گا. اتنی بھیانک صورت میں جاتے ہیں اور مومنوں کے پاس کتنی اچھی خوبصورت شکل میں جاتے ہیں حضرت اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے. تو میرے پیارے عزیز دوستو, تو دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, پہلا نیکوکار اور دوسرا بدکار. تو نیکوکار نے تو کیا کہا کہ مجھے جلدی سے میرے آخری گھر کی طرف لے چلو, اصلی گھر میں پہنچا دو. اور ادھر جب بدکار کی روح قبض ہوتی ہے تو یہ روتا ہے, اپنے گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے, روتا رہتا ہے کہ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو. اس لیے یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں. دیکھیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ کچھ کاموں میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. 6 کام ایسے ہیں کہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ بھائی جلدی کا کام جو ہے شیطان کا ہوتا ہے, کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی کام میں جلدی نہیں کرنا چاہیے. لیکن 6 کام ایسے ہیں کہ ان 6 کاموں میں جلدی کرنا سنت ہے. اب وہ 6 کام کون کون سے ہیں بڑے دھیان سے آپ سنیے گا, پھر اس کے بعد میں اس بدکار کے تعلق سے اور نیکوکار کے تعلق سے آپ کو مکمل بات بتاؤں گا. پہلی چیز, اگر آپ کے گھر مہمان آ جائیں تو ان کو کھانا کھلانے میں جلدی کریں. اور دوسری چیز, اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو مردے کو دفن اور اس کو کفن دینے میں, تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کا انتقال ہو جائے تو جتنی جلدی ہو سکے اسے اس کی منزل تک پہنچا دیا جائے. نمبر 3, اگر گھر کے اندر بچہ جوان ہو جائے, لڑکی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. نمبر 4, اگر آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے تو اس کا قرض ادا کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. نمبر 5, اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے, آپ سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب آ جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بنا توبہ کرے آپ کا انتقال ہو جائے. اس لیے گناہ ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے توبہ کر لیں. نمبر 6, 6 نمبر پر آیا ہے کہ اذان اگر ہو جائے, اذان اگر آپ ہو جائے تو اذان سن کر مسجد جلدی جانا چاہیے. تو ان 6 کاموں میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. اب آئیے گا, جب نیکوکار کا انتقال ہوا تو وہ چلا گیا, ٹھیک ہے. جب بدکار کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والوں کو یاد کرتا رہتا ہے, وہ روتا رہتا ہے. جب اسے کفن دیا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, تو وہ گھر والوں کو یاد کرتا ہے کہ مجھے یہ کپڑے کیوں پہنا رہے ہو, مجھے کفن کیوں پہنا رہے ہو, میرے اچھے اچھے کپڑے گھر میں رکھے ہیں, میرے جسم سے کپڑے تم نے کیوں نکال دیے. روتا رہتا ہے. غسل دے دیا جاتا ہے, کفن پہنا دیا جاتا ہے. جب لوگ اسے کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو یہی بدکار کہتا ہے اے میرے عزیزو, میرے بیٹو, تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو, یہ میرا اپنا گھر ہے, میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے. رو رہا ہے, وہ گھر والوں کو یاد کر رہا ہے, رو رہا ہے, گھر والوں کو یاد کر رہا ہے. نماز جنازہ ہو گئی, ہونے کے بعد جب قبر میں اتارا جاتا ہے, اتارنے کے بعد جب تختے لگائے جاتے ہیں اور جب آخری تختہ رہ جاتا ہے, وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پر کالی کوٹری میں بند کر دیا ان لوگوں نے. رو کر چلا کر کہتا ہے میرے عزیزو, میرے گھر والوں, مجھے تم نے اس کالی کوٹری میں کیوں بند کر دیا. دفن مٹی ڈال دی جاتی ہے, مٹی ڈالنے کے بعد لوگ جانے لگتے ہیں, لوگ جانے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, جیسے لوگ دفن کر کے مردے کو لوٹتے ہیں نا, تو مردہ
लौट के जाने वाले लोगों के जूतों की टापों की आवाज को सुनता है और कहता है मेरे असीसो तुम मुझे ये कहां छोड़ करके जा रहे हो। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, तो पता चला कि जो नेक होता है, नेकोकार होता है, वो नहीं रोता, उसे खुशी होती है अपने असली घर जाने की, उसे खुशी होती है कि कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे, मुझे दीदार होगा अपने नबी का। ठीक है, तो वो रोता नहीं है, वो खुश होता है। कौन रोता है? जो बदकार होता है, जो सियाहकार होता है। तो बदकार हर वक्त रोता रहता है और अपने घर वालों को याद करता रहता है। अब आगे चलते हैं, चाहे वो बदकार हो या नेकोकार हो। अगर हमारे घर में देखिए हर इंसान एक सा नहीं होता है, कोई ज्यादा गुनाहगार है, कोई कम है, लेकिन जब हम उसको कब्रिस्तान में दफन कर देते हैं, उसका दफन हो जाता है, तो घर से क्या करते हैं? उसके लिए ईसाले सवाब करते हैं। अब ईसाले सवाब के ताल्लुक से मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में कुछ चीजें समझा देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इंसान मर गया, काम खत्म हो गया, अब तुम चाहे कितनी भी दुरूद पढ़ो, कितनी भी फातिहा पढ़ो, तुम्हारे फातिहा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा ज़हन होता है और बोलते भी हैं। देखिएगा, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, हदीस पाक है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है, आप उठा करके किताब देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं नीचे कमेंट करते हैं कि हजरत हवाले बहुत मांगते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे किसी भी चीज का हवाला अगर आपको चाहिए, तो कमेंट भी करने की जरूरत नहीं है। वीडियोस में बहुत सारी वीडियो में मैंने नंबर दे रखे हैं, उस पर कॉल करके आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपको हवाला मांगना हो तो कमेंट भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप मुझसे बातचीत कीजिएगा, आपको हवाला भी अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाएगा। क्योंकि हमारे इस चैनल पर जो भी बातें बताई जाती हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में बताई जाती है, उससे हटके नहीं। और जितना मतलब हमारी कोशिश है वो सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की जाती है। पता नहीं कौन हमारा इस्लामी भाई, इस्लामी बहन हमारी इन बातों पर अमल कर ले और उसकी जिंदगी बदल जाए और दुनिया और आखिरत उसकी अच्छी हो जाए। ठीक है, बेशक। अब आइएगा हदीस पाक मैं आपकी खिदमत में रखूं ईसाले सवाब के ताल्लुक से। देखिएगा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और हाजिर होने के बाद अर्ज किया कि मेरी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया, मेरी वालदा का अचानक इंतकाल हो गया, और मेरा गुमान है कि अगर वो कुछ कहती है ना, मरने से पहले अगर वो कुछ कहती तो सदका करने के लिए मुझसे कहती, तो अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं उन्हें सवाब पहुंचेगा या नहीं। तो अब आइएगा सुनिएगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ अगर तुम उनके नाम से सदका करोगे तो उन्हें सवाब पहुंचेगा, उन्हें सवाब मिलेगा। और दूसरी हदीस पाक है, हजरत साद बिन उबादा, क्या नाम है सहाबी रसूल का? हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपसे मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है, उनके लिए मैं कौन सा सदका करूं, कौन सा सदका अफजल है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी, कि तुम पानी का सदका करो। तो हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया कि एक कुआं खुदवा दिया। क्या खुदवाया? उस वक्त में कुएं चलते थे, कुआं खुदवा दिया और कहा ये कुआं साद की माँ के लिए है, ये कुआं साद की माँ के लिए है, ये कह दिया। और जब उस पर ये कह दिया कि माँ के लिए है, तो अब उसका सवाब लोग आते रहेंगे, लोग उससे पानी पीते रहेंगे, तो जब तक उससे पानी पीते रहेंगे उनकी माँ को उसका सवाब मिलता रहेगा। अब आइएगा, सही मुस्लिम शरीफ की जो हदीस पाक मैं आपको अभी सुनाने के लिए जा रहा था, वो हदीस पाक आप सुन लें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मरने के बाद इंसान के आमाल मुनक़ता हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुनक़ता। जो उसने आमाल किए ना, उनका सिलसिला बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि मरने के बाद इन 3 कामों का सवाब उसे कब्र में भी मिलता रहता है। बाकी सारे आमाल उसके खत्म कर दिए जाते हैं, कोई ताल्लुक नहीं रहता है। लेकिन 3 आमाल ऐसे हैं, अगर ये दुनिया में उसने कर लिए तो इन 3 कामों का सवाब उसे मिलता रहता है। नंबर 1, सदक़ाए जारिया। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सदक़ाए जारिया, अगर आपने मस्जिद बनवाई, मदरसा बनवाया, या कोई चीज नल वगैरह लगवा दिया है ना, कुआं खुदवा दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, तो जब तक लोग मस्जिद में नमाज पढ़ते रहेंगे, जब तक लोग तालीम हासिल करते रहेंगे, जब तक लोग पानी इस्तेमाल करते रहेंगे, तो मरने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। नंबर 2, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं कि इल्म नाफे। इल्म नाफे का मतलब होता है ऐसा इल्म जो आपने किसी को सिखाया, किसी को दिया। और जैसे मान लीजिए आपने किसी को हाफिज बना दिया, किसी को आलिम बना दिया, किसी को मुफ्ती बना दिया, अब आपका तो इंतकाल हो गया, अब जिसे आपने आलिम बनाया वो किसी और को आलिम बनाएगा, फिर वो किसी और को आलिम बनाएगा, या आपने कोई मसाइल किसी को सिखाए, वो उस पर अमल कर रहा है, आपके सिखाए हुए मसाइल पर अमल कर रहा है, आपका इंतकाल हो गया। तो ये इल्म नाफे है, जब तक उन मसाइल पर अमल होता रहेगा, आपके सिखाए हुए पर अमल होता रहेगा, या आपने जो भी आलिम और मुफ्ती बनाए हैं वो आगे मतलब लोगों को पढ़ाते रहेंगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा इसी तरीके से, तो आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। तीसरी चीज के बारे में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान फरमाते हैं, वो है औलाद सालेह, नेक औलाद। अगर आप दुनिया में जाने से पहले आपने अपनी औलाद को नेक बनाया, और ऐसी औलाद चाहे हाफिज बनाया हो, मौलाना बनाया हो, अगर हाफिज मौलाना नहीं भी है और आपकी वो औलाद नेक है, तो ऐसी औलाद का भी जो है सवाब मिलेगा। क्या सवाब मिलेगा? मान लीजिएगा वो नेक काम कर रही है, भलाई के काम कर रही है, कुरान पाक की तिलावत कर रही है, 5 वक्त की नमाजें पढ़ रही है, आपके लिए दुआ कर रही है, तो इसका भी आपको सवाब मिलता रहेगा। तो इन 3 कामों का सवाब जो है बाद मरने के भी मिलता रहता है।
اب آئیے گا، بہت سارے لوگ جو ہے ایصال ثواب کے منکر ہوتے ہیں کہ بھئی ایصال ثواب جو لوگ کہتے ہیں فاتحہ وغیرہ پڑھتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں، جس حدیث پاک کو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی نقل کیا ہے. آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے گا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روحیں بعد مرنے کے روحیں اپنے گھروں پر بھی آتی ہیں، اپنے گھروں پر بھی آیا کرتی ہیں. کب آتی ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عاشوراء کے دن یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں. محرم کی 10 تاریخ آتی ہے، اسی کو عاشوراء کا دن بولا جاتا ہے. تو عاشوراء کے دن روحیں اپنے گھر پر آتی ہیں. اور عید اور بقرہ عید کے دن بھی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شب برات، جو شب برات آتی ہے نا، تو شب برات والی رات میں بھی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں. اور شب جمعہ اور جمعہ کے دن بھی روحیں اپنے گھروں پر آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنیوں میں جمعرات کے دن فاتحہ کھانے کا ماحول ہوتا ہے، ہر گھر میں جمعرات کو فاتحہ لگائی جاتی ہیں. تو یہ بلا وجہ نہیں لگائی جاتی ہیں، بلکہ یہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نیاز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب روحیں آتی ہیں تو اپنے گھر کے دروازوں پر آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور کھڑی ہونے کے بعد میں پکار کے کہتی ہے، اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، میرے لیے ایصال ثواب کرو، میرے لیے ایصال ثواب کرو. اگر اس گھر میں اس دن اپنے مردوں کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے، فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، تو پھر وہ روحیں خوش ہو کر اپنے مقام پر واپس چلی جاتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں ان کے لیے ایصال ثواب نہیں کیا گیا تو پھر وہ رشتہ داری میں جاتی ہیں، اپنے کسی عزیز کے گھر جاتی ہیں. وہاں سے اگر انہیں ثواب نہیں ملتا تو پھر وہ مایوس ہو کر لوٹ کر واپس اپنے مقام پر چلی جاتی ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، اگر آپ کے گھر میں سے بھی دادا کا، دادی کا، نانا کا، نانی کا، بھائی کا، بہن کا، بیوی کا، شوہر کا، بچوں کا، بیٹی کا، کسی کا بھی اگر انتقال ہوا ہے نا، تو پلیز آپ ایصال ثواب ضرور کریں، ایصال ثواب ضرور کریے گا اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کریے گا. آئیے گا، ایک میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. دیکھیے گا، ایصال ثواب کے تعلق سے ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ہے نا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ وہ محدث ہیں جنہیں سنی حضرات بھی مانتے ہیں اور دیوبندی لوگ بھی ان کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جسے سب لوگ مانتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ نظر و نیاز 10واں 40واں تیجا ان سب کے قائل ہیں، ان سب کے وہ قائل تھے. لکھتے ہیں کہ شاہ عبد الرحیم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یوم وصال میں، ہے نا، وصال والے دن، یوم وصال میں ان کے پاس نیاز دینے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی. جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال کی تاریخ آئی اور اس دن لوگ نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، وصال والی تاریخ جب آتی ہے تو نیاز کا فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس دن میرے پاس نیاز دینے کے لیے کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا جس سے کہ میں نیاز کا اہتمام کر سکتا. تو آپ لکھتے ہیں کہ آخر کار کچھ بھنے ہوئے چنے اور گڑ پر میں نے نیاز دی. بھنے ہوئے چنے گھر میں رکھے تھے اور کچھ گڑ رکھا تھا. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ اس پر نیاز دے دی. نیاز دینے کے بعد رات میں جب وہ سوئے تو انہیں خواب نظر آیا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، قسم قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. اور جب ان کھانوں میں جب میں نے دیکھا تو میرے گڑ اور چنے بھی ان کھانوں میں رکھے ہوئے تھے. جن گڑ پہ اور چنوں پہ میں نے فاتحہ لگائی تھی، وہ گڑ اور وہ چنے بھی رکھے ہوئے تھے سارے کھانوں کے اندر. اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم بڑی توجہ کے ساتھ اس گڑ اور چنوں کو دیکھ رہے تھے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شاہ عبد الرحیم. تو ان میں وہ گڑ اور چنے بھی ہیں. آپ نے کمال مسرت اور التفات فرمایا اور انہیں طلب فرمایا، اور کچھ آپ نے تناول بھی فرمایا. مطلب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے وہ چنے اور گڑ بھی کھائے. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں، فرمایا. اور کچھ آپ نے اپنے اصحاب میں جو صحابہ کرام ہیں ان میں تقسیم کر دیا، اس میں تقسیم کر دیا. تو یہ واقعہ آپ کو بہت ساری کتابوں کے اندر مل جائے گا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، تو آپ کے گھر سے کسی کا انتقال اگر ہو گیا ہے تو آپ ایصال ثواب ضرور کریں، ایصال ثواب ضرور کریے گا، کیونکہ روحیں گھروں پر آتی ہیں. اور ہاں، جیسے میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ قبرستان جائیں تو قبرستان جانے کے بعد آپ فاتحہ کس طریقے سے پڑھیں گے وہ طریقہ آپ سمجھ لیجیے گا. جی دیکھیے، جب آپ قبرستان جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو، قبرستان جایا کرو، جمعے کے دن جایا کرو، ہو سکے تو ہر دن جاؤ، نہیں جاؤ تو ہفتے میں جمعے کے دن ضرور قبور کی زیارت کے لیے جایا کرو. تو جب آپ قبرستان جائیں تو سب سے پہلے آپ جا کر کے سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور. اس طریقے سے آپ کو سلام کرنا ہے. اگر آپ سے کہنا بھی نہیں آتا تو السلام علیکم یا قبر والوں کہہ سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہے. سلام خالی سلام کر لیں گے تب بھی بہتر ہے. پھر جب آپ دیکھیں گے کہ قبر، اگر آپ کے مرحومین میں سے کسی مرحوم کی قبر جو ہے بیچ قبرستان میں ہے، اور مسئلہ یہ ہے
کہ اگر وہاں جانے کا راستہ نہیں ہے اور آپ کو قبر کے اوپر سے ہو کر کے جانا پڑے گا, قبر کو فلانگ کر کے جانا پڑے گا, تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ وہاں آپ قبر پہ مت جائیے گا, پھر قبرستان کے باہر سیدھے کھڑے ہو کے آپ کو فاتح خوانی کر لینا ہے. ہاں اگر راستہ ہے قبرستان میں جانے کا کہ کسی قبر کے اوپر پیر وغیرہ نہیں رکھا جائے گا, تو پھر آپ قبر پہ جائیے گا. جب آپ قبر پہ پہنچ جائیں تو آپ کو الٹی سائڈ سے نہیں آنا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مان لیجیے کہ میت ہے, اس طریقے سے قبر بنی ہوئی ہے, تو آپ کو ادھر نہیں آنا بائیں سائڈ میں میت کے, بلکہ آپ کو ادھر سے آنا ہے جدھر میت کا چہرہ رکھا ہوتا ہے. اس طریقے سے میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیتے ہیں نا, تو بالکل چہرے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا قبر کے پاس, اور چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے پھر آپ کو فاتحہ پڑھنا ہے. جو کچھ بھی آپ کو پڑھنا ہے پڑھیے گا. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, درود شریف پڑھیں گے. درود شریف پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ کافرون, سورہ اخلاص, یعنی چاروں کل پڑھ لیجیے گا. اور اس کے بعد جو بھی قرآن مقدس میں سے آپ کو یاد ہو وہ پڑھیے گا, اور اس کے بعد آپ ایصال ثواب کر لیجیے گا. اس طریقے سے دعا مانگیے گا کہ اللہ میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے پروردگار تو اس میں جو بھی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما اور اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, قبول فرما. حضور کے وسیلے سے جملہ انبیاء کرام, جملہ رسول نظام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, قبول فرما. اہل بیت اطہار, امام حسنین کریمین, تمام شہداء کربلا, ازواج مطہرات کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, قبول فرما. اور صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء کرام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں, قبول فرما. خصوص بالخصوص اس قبرستان کے اندر جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی روحوں کے ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. خصوص بالخصوص میرے والد صاحب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آپ کے جو بھی والد ہوں, والدہ ہوں, جس کا بھی انتقال ہو گیا ہو, ان کا نام لے کر کے آپ ثواب پہنچائیے گا. پھر اس کے بعد کہیے گا, یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب عطا فرما, اور اس کے صدقے میں سب کی مرحومین کی مغفرت فرما, قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے, ہر طرح کے عذاب سے بچا. یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سارا مقام عطا فرما. اس طریقے سے آپ دعا مانگیں اور پھر آپ واپس آ جائیے گا. تو یہ دعا مانگنے کا مکمل صحیح طریقہ ہے. اور اگر اتنی صورت آپ کو یاد نہیں ہے تو جو بھی یاد ہے, اگر آپ کو صورتیں بھی یاد نہیں, کلمہ اگر یاد ہے تو آپ کلمہ شریف پڑھ کر کے, آپ درود شریف پڑھ کے, کلمہ پڑھ کے آپ ایصال ثواب پہ کھائیے گا. لیکن قبرستان آپ جائیے گا ضرور. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں, ان سب چیزوں کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کریں, برے کاموں سے بچے رہیں. اگر ہم نیک کام کریں گے تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی, دنیا بھی اچھی ہوگی. اور اگر ہم برے کام کریں گے تو پھر آپ کو مرنے کے بعد رونا ہی رونا ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ جو بدکار ہے وہ اپنے گھر والوں کو یاد کر کے رو رہا ہے. تو ہمیں ابھی سے اپنی زندگی میں اچھے اعمال کرنا ہے تاکہ جب ہماری موت آئے تو ہمیں خوشی ہو کہ جلدی سے ہمیں اپنے گھر میں منتقل کر دیا جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کیجیے گا تاکہ اسے سننے کے بعد دوسرے لوگ بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کریں اور اپنی زندگی میں نکھار. میرے عزیزوں, میرے پیاروں, آپ نے یہ بیان یہاں تک سنا. سننے کے بعد میں آپ کو کیا کچھ حاصل ہوا مجھے بتانا ضرور کمنٹ باکس میں. بے شک ویڈیو لمبا تھا, تقریباً آدھے گھنٹے کا یہ ویڈیو ہو چکا ہے, لیکن آدھا گھنٹہ ہو یا 10 منٹ ہو یا 5 منٹ ہو, اگر کسی نے 1 منٹ بھی سننے کے بعد میں اگر عمل کر لیا, میرے بھائی, میرے عزیز, اگر عمل کر لیا, قسم خدا کی بیڑا پار ہے, عمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو برکتیں حاصل ہوں گی. دیکھا آپ نے جو بدکار ہے, جو اب دیکھو کون کتنا نیکی کر رہا, کون کتنی نیکی کر رہا ہے, کون کتنے گناہ کر رہا ہے. بھائی ہم تو نہیں جانتے, ہم تو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتے ہیں, اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں اور کتنے گناہ کر رہے ہیں, کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں, کتنی نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں جو ہم پر فرض ہے, خدا کا قرض ہے. ہاں, سب سے پہلے نماز کا ہی معاملہ پیش آئے گا میرے عزیز. تو نماز نہ چھوڑیں یار, یاد تو کرو امام حسین کی نماز کو یار, یاد تو کرو ایسی نماز, تلواروں کے سائے میں نماز, آخری وقت میں سجدہ نہیں چھوڑا. کاش اگرچہ نماز کا وقت نہیں ہوتا تو وہ ایک تلوار سارے یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیتی. لیکن نماز کا وقت میرے عزیز, ایسے سجدوں کو یاد کرو تو پھر بھی ہم نماز چھوڑ رہے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نماز چھوڑیں؟ جب میرے آقا امام حسین نے نماز نہ چھوڑی, قضا نہیں کی, تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں؟ چوراہوں پر کھڑے رہتے ہیں, پرواہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے جانا ہے, یہ پرواہ نہیں کہ اذان ہو گئی, بھئی اللہ کی طرف سے بلاوا آ رہا ہے, چلیے اللہ ہم سے ناراض ہے, ہم نماز نہیں پڑھ رہے, تو بھیا نماز نہیں پڑھ رہے تو اللہ آپ سے ناراض ہے, یہ سوچ لینا. کیونکہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو وہ اس سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے. بہرحال میں یہ بات آپ سے بتاتا رہتا ہوں, پھر بھی کہہ رہا ہوں, اب آپ نماز پڑھنے نہیں جا رہے تو سوچ لو پھر اللہ ناراض ہے بھائی, کیونکہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تبھی سجدوں کی توفیق چھینتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سوچیں کہ ہم نماز پڑھنا اپنی مرضی سے نہیں جا رہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلانے نہیں چاہ رہا, بھیا ناراض ہے. تو کوشش کریں کہ صبح کو فجر کی نماز سے سٹارٹنگ کریں, اور ابھی اس وقت میری ویڈیو کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں عشاء کی نہیں پڑھی ہو تو عشاء کی نماز پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ عشاء کی نماز پڑھ کے آپ کو سونا ہے, اور صبح کو فجر میں جلدی اٹھنا ہے, فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ میں ادا کرنی ہے, اور ماں بہنوں کو گھر پہ ادا کرنی ہے. نمازوں سے دل لگاؤ. انشاءاللہ ملتے ہیں کل کسی نئے پیغام کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو آپ نے 1-2 رشتہ دار کو تو ضرور شیئر کر دیجیے گا, گروپ میں شیئر نہ کیا کریں, کوئی نہیں دیکھتا. 2 یا 3 یا 4 یا 5 لوگوں کو پرسنل جو آپ کا کہنا مان سکتے ہیں ان کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے گا. جزاک اللہ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.